الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں جو سلسلہ 2019 5 اگست کے بعد سے شروع ہوا، جس کے اندر انہوں نے اس کی پہلے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا، اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کیا، مقبوضہ کشمیر کو 2 لخت کیا گیا، یوٹیز بنائی گئیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 30 اکتوبر 2019 کو ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ متعارف کروایا گیا، جس کے تحت پورا جو ایک قوانین کا ایک پورا سیٹ تھا اس کو لا کے لاگو کر دیا گیا. 8 سے زیادہ قوانین جو تھے وہ لاگو کر دیے گئے. کشمیریوں کے تمام رائٹس جو ہیں ان کو سے چھین لیا گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے دیکھا کہ ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں اس میں 4.2 ملین ڈومیسائل جو ہیں وہ ایشو کیے گئے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے. زمینیں جو ہیں ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اسی کی پاداش کے اندر یہ جو سب کچھ کیا گیا وہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کی تناظر میں، اس کے پس منظر میں، اس کی پاداش میں کیا گیا. اب یہ یہاں نہیں رکے. جب ان کو ہزیمت بنیاد المرصوص میں اٹھانی پڑی، پوری دنیا میں ڈپلومیٹک فیلیئرز ہوئے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرنلی، یعنی مودی کو انٹرنلی جب بھی کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے پاس 2 کارڈ ہوتے ہیں. پہلا کارڈ کشمیر کارڈ جس کو وہ کھیلتے ہیں، جیسے انہوں نے 2019 میں کھیلا. دوسرا کارڈ وہ پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب تیسرا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ جو رغبت کی کوششیں کر رہے ہیں. چین ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو مونسون کا سیشن چل رہا ہے اس میں جو ہزیمت آئی مس سے اس گورنمنٹ کو اٹھانی پڑی، اس ہزیمت کا سارا جو سہرا جاتا ہے وہ امت شاہ کے سر ہی جاتا ہے. امت شاہ نے یہ بل پیش کیا، ری آرگنائزیشن ایکٹ امینڈمنٹ بل 2025. اس کے اندر جو 4 سے 5 کلازز شامل کی گئی ہیں وہ اتنی ڈریکونین ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کسی جگہ پہ اس کو ڈھونڈا جائے کہ کہیں موجود ہوں تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اس کے اندر لیفٹیننٹ گورنر جو سلیکٹڈ ہے اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو وہ جب چاہے اسے سیٹ سے فارغ کر دے، اور وہ یہ اس کی استحقاق ہوگا کہ وہ اس کو فارغ کر سکتا ہے. وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور باقی جو چیزیں تھیں، وہ جو جمہوری معاملات تھے، وہ سارے کے سارے غارت کر دیے گئے. اس پر آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں بات کریں گے. انٹینشنز کیا ہیں، یہ کہتے ہیں، اس پر بات کی جائے گی. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ دے رہی ہیں ہمارا شمیم شال صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، APHC کی یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں. اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سردار عبدالخالق وسیع صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. بیرسٹر حمزہ خالد فارانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیگل مائنڈ ہیں، اور اس کی جو لیگیلٹی ہے، یہ جو بھی انہوں نے ایکٹ پیش کیا ہے، اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. عبدالحمید لون نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی کی زیر قیادت ہندوستانی حکومت کشمیریوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جس کی عملی تصویر اب لوک سبھا میں دیکھی گئی، جہاں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران امت شاہ نے PM، CM اور وزراء کو ہٹانے سے متعلق بل پیش کیے ہیں. 130ویں ترمیمی بل کے تحت ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 75، 164 اور 239A میں تبدیلی کی گئی. ترمیم کے تحت اگر کوئی وزیر، وزیر اعلیٰ یا ریاستی وزیر ایسے سنگین جرائم میں گرفتار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور اسے مسلسل 30 دن تک حراست میں رکھا جاتا ہے، تو اسے 31ویں دن عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی یہی متنازع قانون لاگو ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ یا وزیر کے گرفتار یا جیل بھیجے جانے پر استعفیٰ دینے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا. نیا ترمیمی بل ہندوستانی حکومت کو پہلے سے زیادہ انتظامی اختیارات دینے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی حکومت پر مرکز کے کنٹرول کو مضبوط کرے گا، جس سے کشمیری حکومت مزید بے اختیار اور غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گی. کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے ترمیمی بل پر تنقید کرتے ہوئے اسے اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں کو کمزور کرنے کی چال قرار دیا ہے. آرٹیکل 35A کی تنسیخ کے بعد سے مقبوضہ جموں و کشمیر کا سیاسی ڈھانچہ مسلسل دباؤ کا شکار ہے، اور کشمیریوں نے مودی حکومت کے ان اقدامات کو کشمیریوں کی خود مختاری پر ایک اور حملہ قرار دیا ہے. اس پہ اپوزیشن بہت سیکھ پایا ہے. اپوزیشن کیا کہتی ہے ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. It violates Article 21, the due process clause. FIR
FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. It is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received a copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment? ये ड्रैकोनियन बिल है, बहुत सारे पास किए, पूरा का पूरा पैराडाइम प्रतिमान ऑरवेलियन स्टेट का, क्योंकि क्या हो गया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। और दूसरी तरफ आपका जो ये मसौदा है जिसमें 30 डेज, अपने वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है, एक्यूज्ड कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूँ, सरकार को खुद गिरेबान में झांकना होगा। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। आपने सुना अपोजिशन कितनी सीख पा है और उन्होंने जो ग्राउंड्स दिए हैं बड़े वैलिड ग्राउंड्स हैं। शमीम शॉल साहिबा, एक तो APHC का इस पे मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, दूसरा ये फरमाइएगा सियासी ढांचे की कोई रमक छोड़ी है मकबूजा कश्मीर के अंदर इस मोदी हुकूमत? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिव भी बहुत है, क्योंकि 2019 से मुसलसल भारत जो भी वहाँ पर एब्रोगेशन के बाद जहाँ जहाँ उसे गुंजाइश मिल रही है कि रियासत को मुख्तलिफ तरीक़ों से अंडर इंडियन कंट्रोल, और उसमें जो इंसर्ट दिस सेक्शन 5A के तहत इसको 2019 के उस बिल में डाला जाएगा, ताकि इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले देखिए गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर, रूल लेस जो भी सो कॉल्ड पेपेट गवर्नमेंट है वहाँ पर, उसको रूल, वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन अगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी उमर अब्दुल्ला ने अब हफ्ता 10 दिन पहले स्टेटहुड के लिए घर घर जाके एक दस्तखती मुहिम के लिए लोगों को कहा है, जिसको ये इख्तियार नहीं है कि बिल वो लाए असेंबली में और असेंबली से पास कराए। तो अब उसी उमर अब्दुल्ला को ये इख्तियार नहीं होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो कि सिलेक्टेड है, जिसको दिल्ली ने भेजा है, जो भारतीय जनता पार्टी का है। वो किसी भी मिनिस्टर को जो वहाँ सो कॉल्ड सिलेक्टिव मिनिस्टर्स है वगैरह, उनको उठा के 30 डेज़ के अंदर अंदर, अगर उस पर केस है, उसको किसी कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं है, वो इस्तीफ़ा नहीं देगा, उसको सीधे उसको 5 साल से के लिए जेल जाना है। उस पर फैसला करेगी हुकूमत हिंद कि वो किस तरह से उनको फारिग कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। यानी वो जो बात कर रहा था अपोजिशन लीडर, मैं सॉरी आपकी बात कर थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं अपनी नाज़रीन को भी सवाल है, ये जो बात हो रहा था कि एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का जो फ़र्क है वो ख़त्म कर देंगे, और उससे ये होगा कि वो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तब तक वो मुल्ज़िम है, उसको जब तक कोर्ट सज़ा नहीं देगी तब तक वो इस्तीफ़ा की भी गुंजाइश नहीं है, उसको सीधे से सीधे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, जेल डाला जाएगा फिर वो। और इसके क्या है, ये इस वक्त क्यों किया जा रहा है? समझने की बात यह है कि हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। यासीन मलिक साहब जेल में हैं, इन्होंने एक दस्तखत चाहिए उनको यासीन मलिक साहब को फांसी देने के लिए, और ये इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक ये गवर्नमेंट ऑफ जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस पर ये प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि उस पर करप्शन के बहुत इल्ज़ामात हैं फारूक अब्दुल्ला साहब पर, कि वो दस्तखत कराए अपने बेटे से इस बिल पर, ताकि थोड़ा सा समझाइएगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि यासीन मलिक साहब के हवाले से फांसी के लिए
عمر عبداللہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا جا رہا ہے. اس کے باپ پر الزامات ہے کرپشن کے, اس میں کرپشن کا لفظ بھی یوز کیا جائے گا. وہ منسٹر جو کرپشن میں پکڑا جائے گا اس کو اریسٹ کیا جائے گا, اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسمس کریں گے, ختم کریں گے. لیفٹیننٹ گورنر اپنے تو بڑی خطرناک بات بتا رہی ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق, کیونکہ حالات میں نے کہا حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اور اس لیے کہ وہ وہاں پر ڈائریکٹ اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا بنیان المرصوص کے بعد جو ان کو وہاں پر تمام ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جو ہندوستان کی حالت ہوگی, بھارت کے پرائم منسٹر کی حالت ہے, اس سے ان کو باہر آنے کے لیے کوئی کارڈ استعمال کرنا ہے. اس کے لیے وہ شہید مقبول بٹ کا آپ سینیریو سامنے لائے نا, اس کو کس وقت پھانسی دی گئی. تو اسی طرح سے اس کو ڈائیورٹ کریں گے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے, کیونکہ کشمیر کے اندر کیا ہے, تمام ایڈمنسٹریشن بھارت کے پاس ہے, یونین ٹیریٹری ہے, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ان کے پاس ہے, ڈی سی سے لے کے ایس ایس پی تک تمام پوسٹ ان کے پاس ہے, پولیس فورسز ان کے پاس ہے. اور یہاں تک انہوں نے کل 3 بٹالین سی آر پی ایف کی مزید کشمیر بھیجی ہے. 3 بٹالین سی آر پی ایف کی مزید کشمیر بھیجی گئی ہے تاکہ ریسٹرنگتھن کرے اپنی جو. یہ تو آپ بالکل اس طرح کا ماحول بتا رہی ہیں جو کہ اگست 5 2019 سے پہلے پیدا ہو رہا تھا. کیونکہ یہ امینڈمنٹ کوئی عام امینڈمنٹ یہ نہیں کریں جو وہاں پر اس وقت الیکٹو گورنمنٹ ہے یا سلیکٹو جو بھی ان کو کہتے ہیں, جن کو کٹ پتلی ہے, اس پر یہ ایک ہی ریاست پر نہیں آئے گا, یہ آہستہ آہستہ تمام یونین ٹیریٹریز پر اس کو لاگو کریں گے. اسی لیے آپ نے جو بتایا کہ اس وقت اپوزیشن بھی شور شرابہ کر رہی ہے, اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر منہ پہ ماری ہے. تمام جو اس وقت لیفٹیننٹ گورنر ہمارے مقبوضہ کشمیر میں تو لیفٹیننٹ گورنر ہے, وہاں تو گورنر ہے, تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں. اور ایک سینیریو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاور ہے, ہمارے پاس تمام اسٹرنگتھ ہے, ہم ریاست میں کچھ بھی کر سکتے, اور اس میں خدشہ ہے کہ خدا نے خاصا بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے. اس حادثے سے بچنے کے لیے آپ نے دوسرا پورشن پوچھا کہ آل پارٹیسپیٹ کانفرنس, ہم کلیئر ہے. ہندوستان نے جتنی بھی تبدیلیاں لانی ہیں, کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں کی ہیں, ایبروگیشن کیا ہے, کشمیر کے کاز پر اس کا کوئی ایفیکٹ تب تک نہیں پڑے گا جب تک یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں. لیکن ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے عوام, آزاد کشمیر حکومت, جب تک ہم اس کو مل کے آگے نہیں لے چلتے ہندوستان کچھ نہیں کر سکتا. بے شک اس نے تیسرا, میں نے آپ کے آئی تھنک 2 سال پہلے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا, سیکنڈ آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جموں کو بھی الگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس جموں کے یعنی 2 یونین ٹیریٹریز بنا لیں گے. جموں میں وہ کچھ ہماچل سے, کچھ پنجاب سے لے کے اس کو گریٹر جموں میں, وہ بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یعنی یہ چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. لیکن زیادہ پریشر ہے اس وقت کہ خدا نے خواستہ یہ کسی بھی ہمارے صف اول کی, جیسے یعنی آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ کیونکہ وہ تو انڈیا کا حصہ تھا پنجاب, اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی انہوں نے اس کے بخیے اکھیڑ دینے. مجھے ایک بات بتائیں, ان کو الیکشن لڑنے ہے ابھی چند ریاست میں, ان کو لوگوں کو کچھ دینا ہے نا, تو یہ ایسے میں ایک سب کو پھانسی دیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. بڑے آپ نے ریولیوشنز کی ہیں, یقیناً اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. سردار صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا ایک تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتا دیجئے گا کہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کا جو سیاسی آپ سمجھ لیں کہ ختم ہوتا ہوا مردہ سیٹ اپ ہے, اس میں ایک بنیادی اور واضح فرق کتنا آپ لوگوں کو سامنے نظر آ گیا ہے, کتنا بڑا فرق ہے, کتنا با اختیار ہے آزاد کشمیر کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, اور کتنا بے اختیار ہے مقبوضہ کشمیر کا ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ. یور ٹیک سر. آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا جمہوری سیٹ اپ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, مطلب ہے اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی یا ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا اگر پریزیڈنٹ ہے تو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اس کے اختیارات ہیں, اس کو کوئی اوپر سے ایون پاکستان کی طرف سے یا کوئی کسی ایسے طریقے سے اس کو نہیں پاکستان, سوری ٹو کٹ یو, سمجھنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے موجودہ سیٹ اپ کے اندر کسی قسم کی بھی؟ بالکل, دیکھیں بہت پہلے اگر کوئی ہوئی ہو ایک دفعہ, اب نہیں ہو سکتی. اب جو ہے نا یہ مکمل طور پہ بااختیار ہے, یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ, کہ ممکن ہے آج سے 25-30 سال پہلے کوئی سلسلہ ہوا ہو, کوئی چیز ہوئی ہو,
لیکن گزشتہ آپ سارا یہ 40-45 سال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے یہ ایکٹ 74 آیا اور پھر اس کی جو پروملگیشن ہوئی اس کے بعد یہ سارے ادارے بڑے انڈیپینڈنٹلی، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر، آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ، آزاد کشمیر کی عدلیہ، لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی ادارہ جو ہے نا، وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے افضل گورو کو اور جس طریقے سے ان کو پھانسی لگایا اور جو انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ جو فیصلے ہوئے، جو اس کا یہ بھی چیلنج ہوا تھا یہ 370 والا، 370 میں تو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا کہ جی ہم یہاں پہ اس کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے. اسٹیٹ ہوڈ تو اس بل میں کہیں وہاں نام کی نہیں تھا. عدالتیں بالکل جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہاں کا الیکشن کمیشن جو تھا، جو وہاں کی سپریم کورٹ نے وہاں کے چیف جسٹس کو اس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن کے تقرر میں اس میں رکھا تھا کہ پرائم منسٹر، لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیف الیکشن جو آپ نے چیف جسٹس آف انڈیا، انہوں نے جو لیجسلیشن کی یہ مارچ میں فیصلہ ہوا اور انہوں نے دسمبر میں جو ہے نا لیجسلیشن کر کے تو اس کو چیف جسٹس آف انڈیا جو اس کا سو کالڈ وہاں پہ ہے، وہ کوئی کشمیریوں کے لیے یا ان ریاستوں کے لیے جن کے اوپر جو ہے نا زیادہ دباؤ ہوتا ہے ان کے حق میں فیصلہ تو دور کی بات، لیکن فار دی سیک آف جسٹس کہہ لیں کہ. اور آپ تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر کا بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یا سوری یہ جو ایکٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے جس کو متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، آلموسٹ ان کے پاس نمبرز ہیں جی، تو یہ تو کرا لیں گے اس کو پاس، کرا لیں گے، کرانے کا تو اس کے بعد کیا آپ منظر کشی دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو رہا سا سیاسی ڈھانچہ؟ دیکھیں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جس طرح انہوں نے پہلگام کا ایک ڈرامہ رچایا ہے نا، یہ کشمیریوں کے اندر بہت ریزنٹمنٹ ہوگی، اس لیے کہ 1927 سے لے کے اس وقت تک یہ جو 35A کا سلسلہ تھا کشمیریوں کے وہاں پہ حقوق تھے اور باہر کا کوئی قائم ہے آزاد کشمیر میں، ہاں باہر کا کوئی آدمی جو ہے نا وہ وہاں پہ کوئی جائیداد نہیں کر سکتا تھا، کوئی ڈومیسائل اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں حاصل کر سکتا تھا، اس کو انہوں نے 5 اگست والے اس میں کیا. اور اب یہ وہاں پہ ممکن ہے کوئی ایسا ایونٹ کریٹ کر کے تو پھر پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ چڑھ دوڑیں جس طرح پہلگام کا کر کے انہوں نے کیا تھا. یہ بہت خطرناک موو جو ہے نا یہ ترمیم جو انہوں نے پیش کی ہے، اس سے تو کشمیر کا بالکل انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ کشمیر کا تو صدیوں سے ایک تشخص. آپ جمہوری آدمی ہیں، آپ سیاسی آدمی ہیں، ذرا یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں جمہوریت کی آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے، ہندوستان جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، جو اس نے یہ ایک حرکت کی ہے یا اس سے پہلے جو حرکتیں کی ہیں، کیا کوئی جمہوری ملک اس طرح سوچ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں نا جمہوری ملک تو بظاہر وہ جمہوری اپنا ایک لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، لیکن اب تو آپ نے دیکھا نا کہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک نے انڈیا کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ نہ صرف کشمیر میں یا دیگر علاقوں میں جو ہے نا وہ دہشت گردی کرتا ہے، اب تو اس نے بین الاقوامی طور پہ جو ہے نا وہ دہشت گرد جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. یعنی امریکہ اور کینیڈا جیسی مملکتیں جو ہے نا، کینیڈا کے وزیر اعظم کی تقریریں آپ نے ملاحظہ کی ہوگی اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے نا اس وقت تو انڈیا کو بالکل جو ہے نا ہماری جو سمجھ لیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ڈپلومیسی ہے، جو باحثیت فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کے، وہ جو ممالک میں جا کے لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جتنی کاوشیں ہو رہی ہیں، اس نے تو ان کو ننگا کر دیا ہے انڈیا کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا کہ ان کی جمہوریت کیا ہے، ان کی عدالت کیا ہے، ان کا الیکشن کمیشن کیا ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ ان کا وہ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک. بیرسٹر حمزہ خالد فرانی صاحب ذرا فرمائیے گا، تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ بیسکلی جو بل پیش کیا گیا ہے، اس بل کے اندر کون کون سی ایسی کلازز ہیں جو کہ رہا سہا جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے مقبوضہ کشمیر میں ڈیموکریٹک، وہ بھی ختم کر دے گا، بالکل ناپید کر دے گا. جو بھارت نے جو ابھی اس کو پہلے آرٹیکل 370 کا جس طرح آپ سب کو پتہ ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد اب جب انہوں نے یہ امینڈمنٹ ری آرگنائزیشن کی لے کے آ رہے ہیں، جو کہ 2019 میں جس طرح یہ لے کے آئے ہیں، پورا غیر قانونی طریقے سے یہ ایک سسٹم کو لے کے آئے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہوئے پہلے رجیہ میں کیا، پھر نیچے لے کے آئے، پھر پریزیڈنٹ سے سائن کرائے، 31 اکتوبر کو انہوں نے انفورس کرایا. اس کے بعد جو کچھ شکیں رہ گئی تھی، جو کہ ان کی جارحیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، جو انہوں نے ابھی اس کو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں،
जिस पे कश्मीर का एक स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो ही रहा है, कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए इन्होंने ये मूव चलाई है। उसके बाद ये है कि कश्मीरियों का जो बुनियादी हक था, जो उनका राइट था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको ही ख़त्म कर दिया गया है कम्प्लीटली। अब ये है कि जब इसको आप समझेंगे कि जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी वहाँ के पॉलिटिकल फिगर्स हैं कश्मीर के, जो अपने फ्रीडम के लिए, राइट के लिए कुछ हद तक आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ें और दबा दी गई हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इतनी पावर्स दे दी गई हैं, ऑल दो इट इज़, मतलब कि ये आप समझ लें कि एक जंगल का कानून वहाँ पे खुला हुआ है, कोई कानून नहीं है, कोई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उनका चुप करके बैठा हुआ है, कोई और इदारा काम नहीं कर रहा, जो उनका हक दिल कर रहा है वो कर रहे हैं वहाँ पे। अब्दुल हमीद लोन फरमाइएगा, किस कदर हिंदुस्तान मज़ीद एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने ये जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाकर, और इसका कितना अफेक्ट पड़ेगा तहरीक आज़ादी के ऊपर, जदोजहद के ऊपर, हुर्रियत के ऊपर? देखें, एक्सपोज तो इंडिया पहले से ही वहाँ पर है, और उसने जो भी हरबे आज तक आजमाए हैं वो सारे एक्सपोज हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बचा खचा एक नाम नहाद जमहूरी ढांचा था, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तो कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, वो तो सेरेमोनियल और सिंबॉलिक किस्म का ओहदा होता है, उसको उन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी, फाइनेंशियल पावर दी, अब ये वाली पावर भी दे दी, तो ये तो ख़त्म नहीं हो जाएगा? लेकिन मैं पहली बात कंप्लीट करूं, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कश्मीरियों के जज़ा व सज़ा का मालिक होगा, और इनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। ये पहले से ही एक चपरासी की हैसियत से काम कर रहा उमर अब्दुल्ला। अब दिल्ली ने पिछली दफ़ा भी जो यकीन दहानी की थी कि सियासी जो आईनी हैसियत है कश्मीर की उसको बहाल किया जाएगा, मगर आज उन्होंने एक और वार कर दिया। तो वहीं मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो एक सेंटिमेंट वहाँ मौजूद है, जो लोगों का जज्बा है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये डकोस है, ये ड्रामे दुनिया को दिखाने के लिए की जा रही हैं। तो वहीं मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो चीरदस्तियाँ है, जो उसकी नाइंसाफियाँ है, जो वहाँ पर सियासी कदगने हैं, और जहाँ हुर्रियत के लोग इस वक्त पाबंद सलासल है, इस तरह से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो है वो आज़ादाना तौर पर काम करने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं एक नाम नहाद जो जमहूरी ढांचा इन्होंने बनाया था उसको मजीद कमज़ोर किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया, और हिंदुस्तान के इन रिश्तेदारियों से न तहरीक आज़ादी पे कोई असर पड़ेगा। और कश्मीरी भी बखूबी समझते हैं, जहाँ पर वो वहाँ इस वक्त बुनियादी हुकूक जिनके सलद है, जहाँ पर लाकानूनियत है, इंसानी हुकूक वहाँ उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो वहीं इस ढांचे को दुनिया को दिखाने के लिए कायम किया गया था। और लोगों ने उस वक्त महज वोट इसलिए दिया था कि बीजेपी को जो है ना हम कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर जो है ना वो किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ने देंगे, और वो एक्सपोज हो गया था। अब गवर्नर के पास सारे इख्तियारात हैं, और गवर्नर मजीद अब इस असेंबली को बीजेपी के पास आ ही गया ना, फिर भी चलें आपका पॉइंट आ गया। शमीम साल साहब एक फरमाइएगा कि एक विजन था हुर्रियत क़यादत का, उस वक्त सैयद अली गिलानी साहब ने जब इन्हें एक्सपोज किया 1987 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो उसके बाद से हुर्रियत क़यादत की तरफ से कोई इलेक्शंस में, इंडिया के सो कॉल्ड इलेक्शंस में नहीं गया। इवन जो जाता भी था और हुर्रियत का नाम लेता था, हुर्रियत उसको सपोर्ट भी नहीं करती थी। अभी रिसेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा किस कदर उनकी दूर अंदेशी थी इस निज़ाम और सिस्टम की अदम एतमादी के हवाले से कि इसके अंदर कुछ नहीं रहा कश्मीरियों के लिए, इसलिए हमें इस पर कोई ट्रस्ट, कोई किसी किस्म का इस पे हम इन्हिसार नहीं कर सकते। देखिए, अगर इनको असेंबली में कोई चीज़ करानी है, इनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। इन्होंने 10 मिनिस्टरों को कर दिया है, मुख्तलिफ केसों में निकाल दिया है, वो सस्पेंड नहीं है, वो सीट पर कोई नहीं है, वोट नहीं हो सकता। तो इससे जब गवर्नर के पास बिल होगा, गवर्नर बिल साइन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इंडिया जो चाहता है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी जो उसको वहाँ पर तब्दीलियाँ लानी हैं डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से, या बहुत सारी और, क्योंकि देखिए 3 चीज़ें कश्मीरियों से छीन ली गई, ज़मीनें भी छीन ली हैं उन्होंने, जो यहाँ पर हम मौजूद है, या जो पीछे जिनको ये कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे सब उनकी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए 89 के जो लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो जिनको मैं महाजिर नहीं कहती, कश्मीरी है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी रियासत के अंदर,
ان کی تمام جائیداد ان کے رشتے وہیں پر ہیں. وہ ایک کاز کے لیے آئے ہیں, وہ ایک جدوجہد کے لیے آئے ہیں. رحمانی صاحب کی ابھی پچھلے دنوں پراپرٹی جو کی گئی, صرف گھر کے ارد گرد کی 50 کنال کی زمین, تو آگے کتنی ہوگی وہ اللہ, وہ سارا کچھ لوگ وہ چھین لیا. اب ایڈمنسٹریٹو پوسٹس پر انڈیا آ رہا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ جو آواز کہیں نہ کہیں اٹھتی ہے سو کالڈ اسمبلی سے باہر, سو کالڈ اسمبلی سے اس کو ختم کرنے کے لیے لیفٹنٹ گورنر کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ کوئی بھی تبدیلی کبھی بھی اور کسی وقت بھی لا سکتا ہے. اور اس میں پھر وہی خدشہ ظاہر کروں گی کہ ہماری قیادت کو جو جیلوں میں بند ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں ذرا بات کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کی جو حریت قیادت کی جو دور اندیشی تھی, جب انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم اس نظام پہ ہی اعتماد نہیں کرتے, اس کو ٹھکراتے ہیں, یہ فیلڈ سسٹم. دیکھیں گیلانی صاحب نے جب الیکشن لڑا تھا اس وقت ہمارے موٹوز کیا تھے, موٹو یہ تھا کہ پیسفل طریقے سے ہم ایک پروسیس کا حصہ بن کے اسی اسمبلی کے اندر ایک تحریک لائیں گے, اور جو ہمیں حق ہے رائے شماری کا اس کو یہاں سے پاس انڈیا نے وہ کہتے تاریخ کی بدترین قسم کی اس میں دھاندلی کر دی, اور وہ دھاندلی ابھی آپ کا جو میرے خیال میں سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا, جو آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے دھاندلی کر کے وہاں جب اکثریت ووٹ تھے اس کو اقلیت میں بدل دیا. تو خدشات ہمیشہ رہے ہیں, لیکن کشمیریوں نے ان کو ٹائم دیا تھا, انہوں نے کہ کہیں نہ کہیں پیسفل طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے. اب اسی اسمبلی میں جس پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ کشمیر کو ہم دو تناظر میں دیکھتے ہیں, جو انڈیا اندر امینڈمنٹس کرتا ہے اس سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے, بہت سارے خطرات ریاست کے لوگوں کو جو اس وقت وہاں موجود ہیں ان کو ہو سکتے ہیں. 5 سال کے لیے ایک منسٹر جب جیل جائے گا فرض کرے, پھر اس کی سیٹ پر کون آئے گا, لازماً بی جے پی کو لائیں گے, اور اس طرح سے پاور کو تبدیل کیا جائے گا, جو مائنارٹی ہے وہ میجارٹی میں آ جائے گی. پھر کوئی بھی یہ بل پاس کرا کے اس کو حصہ تو بنا دیا, بجرے بھی کر دیے, کیا کر سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ آگے بہت خطرناک ارادے جو ہے. البتہ اس وقت جو ہیوملیشن انڈیا کو ہو گئی ہے, اس کو مٹانے کے لیے بھی ایک راستہ یہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو, شور شرابہ ہو, لیکن اتنا ہی نہیں, اس کو بھی اتنا آسان نہیں لینا چاہے. کتنی یونین ٹیریٹریز ہے جہاں لیفٹنٹ گورنر وہاں گورنر بیٹھے ہیں, وہ سارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے, تمام کی جو سو کالڈ ڈیموکریسی انڈیا کی ہے, دنیا میں کہتے ہیں چیمپئنز آف ڈیموکریسی یا مدر آف ڈیموکریسی, وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا. اور پھر ہندوستان کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ جس بات پر ہم خاموش رہے تھے, مقبوضہ جمہوریہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم ہوا, وہ اب ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. ٹھیک, فرانی صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ کس حد تک ڈریکونین لاز ہیں یا ڈریکونین ایکٹس ہیں جو یہ لا رہے ہیں, کیا ان کی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جو قانون سازی ہے اس میں کوئی گنجائش ہے, یا دنیا میں کوئی پریسیڈنٹس ہمیں ایسے ریسنٹ پاس کے اندر ملتا ہے؟ جی جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے جارحیت کر رہا ہے, اور جس طرح کے قانون بنائی جا رہا ہے, جہاں ایک طرف اس کے اوپر سختی ہے, وہاں پہ بین الاقوامی طور پہ اس میں وہ اپنے آپ کو گرا بھی رہا ہے. کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل فگرز ان کو دیکھ رہے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہیں, چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہے, چاہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ انڈیا کے اتنا ہی اس کے لیگل سسٹم کو, اس کی ڈیموکریسی کو, اس کی ہر چیز کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی قانون, اب یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح بے شک وہ ایک ٹیریٹری, انڈین ٹیریٹری ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, جو کہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, بٹ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اس قانون کو سمجھنے کے لیے بات کریں گے کہ اگر کوئی کسی انڈیویجول کا گھر ہے اور وہ اس گھر کے اندر مرڈر کر دے یا اس گھر کے اندر جو مرضی آفینس کرے اور وہ لائبل نہ ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی کے انٹرنیشنل لاز یہ آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سرٹن لاز کے اندر چلنا ہے, اور آپ نے اپنا جو ڈیموکریسی سسٹم ہے اس کو اس طرح چلنا ہے. اب جب تک بات کریں گے جمہوریت کی, تو آپ جب تک پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ تو ایک قسم کی پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ چل رہی ہے. جس طرح ابھی آج کل بی جے پی کی چل رہی ہے, وہ چاہے ان کی فوج ہے, چاہے ان کا میڈیا ہے, چاہے ان کا عدالتی سسٹم ہے, سب کو جو ہے وہ ایسے چل رہے ہیں کہ جس طرح ان کی اپنی کوئی بنیادی بولنے کی فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکشن کوئی ہے ہی نہیں. جو ان کو حکومت ان کو ٹاسک کرتی ہے, اور حکومت کون ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے مودی کا, اور مودی کا مائنڈ سیٹ RSS کا ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان, اور کتنا حد تک وہ گر رہا ہے ان چیزوں کو لے کے. جہاں تک بات ہو رہی ہے کشمیر کی, صرف کشمیر کو یہ مودی گورنمنٹ اٹیک نہیں کر رہی, اس کے ساتھ ساتھ جہاں مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے, سکھ کو بھی انہوں نے اس چیز میں لیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹ ڈیز میں ایک سکھ جو ان کا پولیٹیشین ہے, انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ہمیں جو ہے
وہ مجبور نہ کریں کہ ہم خالستان موومنٹ جو ہے جو جس کی وجہ سے بھارت ڈر گیا تھا، تو وہ بھارت تو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو ٹکڑوں میں بٹنے والا جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع بات کریں گے ہندوستان کو ہم کیا ایکسپوز کریں گے، ہندوستان کے اندر جو ان کی اپوزیشن ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے، جو کچھ سین وائسز میڈیا کے اندر ہیں جن کو یہ مس سے دا وائر جیسے ہے جس کو یہ بند کر دیتے ہیں ڈر کے، ٹویٹر کے اوپر کچھ ایسے ہینڈلز ہیں جن کو یہ بند کر دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی جو ایکسیس ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں بہت برے طریقے سے۔ انڈیا کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اکثر یہ بات کی جاتی تھی کہ جی بڑا بااعتماد ادارہ ہے، اس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اب جو ایک الیکشن کمیشن جو ایک ماؤتھ پیس بن چکا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کا، اس کی جانب سے جس طرح کی حرکت کی گئی ہے، اور وہ ڈیٹا راہل گاندھی نے کچھ دن پہلے جو سب کے سامنے آ کر پیش کیا ہے، اور ڈیٹا جو لیا گیا ہے وہ ویب سائٹ سے لیا گیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک حلقہ اٹھایا، ایک حلقے میں انہوں نے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ فکٹیشیس ووٹ پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک انڈیویجول کو کس طرح سے 16 سے 17 جگہ کے اوپر اس کا ووٹ ڈلوایا گیا۔ یہ بھی بتایا کہ ایک ایڈریس کے اوپر کوئی 34,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایگزامپل جو ہیں وہ راہل گاندھی نے دی، جس سے الیکشن کمیشن کے اوپر اتنا دباؤ پڑا کہ 1.5 گھنٹے کی انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں وہ صرف نشستن گفتن برخاستن کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس پہ اپوزیشن کیا کہتی ہے ذرا آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں۔ اب یہ مت سوچئے کہ صرف بنگلور میں ہوا ہے، یہ دیش میں الگ الگ کنسٹیٹوئنسیز میں ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن جانتا ہے، الیکشن کمیشن جانتا ہے کہ وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پھٹے گا۔ الیکشن کمیشن میں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم، آپ ایک بات یاد رکھیے، آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، کیونکہ آپ ہندوستان کے خلاف کام کر رہے ہو، یہ ٹریزن ہے اور کم اس سے کم نہیں ہے۔ راہل گاندھی جی، ملکارجن کھڑگے جی اور انڈیا الائنس کے انیک سدسیہ لگاتار ان مدوں پر چرچا کر رہے ہیں، دباؤ بنا رہے ہیں چناؤ آیوگ پر، لیکن چناؤ آیوگ کٹھ پتلی کی طرح، جیسے ملکارجن کھڑگے صاحب نے اس دن کہا، کٹھ پتلی کی طرح مودی جی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وارانسی میں ایک کوئی ایسے شخص ہے جن کے 16 سالوں میں 34 بچے ہوئے، کیلکولیشن لگائیے۔ پال گھر میں بھی ایسی مہیلا کوئی پکڑی گئی ہے جن کی 5 ووٹنگ آئی ڈی کارڈ ہے۔ یہ شکن رانی 3 بار بنگلورو میں، 2 بار اتر پردیش میں۔ پھر وہ منٹا دیوی، اصل میں دیوی 124 سال رہتی ہے، زندگی اس کی اتنی اچھی ہے اور وہ بھی ینگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ووٹ چوری کی جو ہے یہ ہم کرتے آئے ہیں، ابھی پکڑے جانے پہ چناؤ آیوگ بھاگ رہا ہے۔ سردار عبدالخالق وسیع صاحب ذرا فرمائیے گا، جس چناؤ آیوگ کی انہوں نے بات کی، جو الیکشن کمیشن جسے کہا جاتا ہے، کس قدر ایکسپوز ہوا ہے اور کتنا ایز این انسٹرومنٹ یوز کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا پچھلے 14 سال سے یہ براجمان ہے، تو کیا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے براجمان ہے آر ایس ایس اور بی جے پی؟ دیکھیں جی، اس وقت جو انڈیا کے الیکشن کمیشن کو جو ہے نا جس دباؤ کا اور جس مطلب ہے، انہوں نے واضح طور پہ اپوزیشن نے ان کو کہا ہے کہ یہ چور الیکشن کمیشن ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا وہ چوری کیا، ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹ زیادہ پڑا، 1 لاکھ ووٹ جو ہے نا وہ زیادہ پڑا ہے۔ اور پھر وہ سارے جو اس کی الیکشن کمیشن کی کمبینیشن ہے وہ ساری بی جے پی جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو مارچ میں ڈائریکٹیو جاری کیا وہاں کی پارلیمنٹ کو، چونکہ انڈیا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا تقرر کرتا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے ایک ان کو گائیڈ لائن دی کہ اس میں آپ پرائم منسٹر کو رکھیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو رکھیں، اور انڈین جو ہوسو ایور جو انڈین چیف جسٹس ہے وہ اس کا ممبر ہونا چاہیے کہ ان کے ممبران کے انتخاب کے لیے۔ تو یہ مارچ میں لیجسلیشن اس نے سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی، اور دسمبر میں انہوں نے جو ترمیم کی اس میں انہوں نے ایک تو کر دیا پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر اور منسٹر نامینیٹڈ بائی پرائم منسٹر، 3 آدمی، یعنی اس سے یہ ہو گیا کہ بی جے پی کی جو ہے نا 2 آدمی ہو گئے اس کی سلیکشن میں، اور انہوں نے جتنے لوگ سلیکٹ کیے ہیں انہوں نے جو کارستانی کی وہ آپ نے دیکھ لی کہ ایک الیکشن میں جو ہے نا انہوں نے
सारा उसका कच्चा छट्टा जो है ना वो बयान करके रख दिया कि किस तरीके से यानी जो है आप ये ना कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो मैंडेट मिला ये चोरी का मैंडेट, चोरी का मैंडेट मिला है। और जो इलेक्शन कमीशन है इसमें हैंड एंड ग्लव है। हाँ बिल्कुल, वो उनका जो है ना आलाइकार जो है ना वो बन चुका है। और मेरे ख्याल में अब इंडिया जो है ना, चलो जो हुकूमतों का होता है, लेकिन लोग तो एक जमहूरी ज़हन रखते हैं वहाँ, और वो रिएक्ट करेंगे। असम्बली के अंदर आपने देखा होगा कि वो उन्होंने बिल फाड़ा है और कितना प्रोटेस्ट किया है, और सारी अपोजिशन जो है ना इस वक्त वो आपको इकट्ठी वहाँ पे नज़र आती है। वो हाँ किस तरह की भी उनकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसमें वो सारी अपोजिशन जो है ना इस वक्त बीजेपी के ऊपर जो है ना वो उन्होंने एतमाद का नहीं बल्कि उनको चोरी का जो है ना वो तो मेरे ख्याल चोरी तो साबित हो ही गई। जी बिल्कुल साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को उठाया गया और इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ जवाब दे चुका है। उसमें कोई जवाब नहीं है उसके कोई पास, कोई जवाब नहीं है उसके पास। ठीक है, शमीम शॉल साहब ये ज़रा फरमाइएगा, मेन इंडिया में जिस तरह का इलेक्शन, ये ढकोसला इलेक्शन उन्होंने किया और इतने अरसे से कर रहे हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपोज हो रहे हैं, तो मकबूजा कश्मीर में क्या करते कुछ किया होगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैं भी किसी ज़माने में जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते थे तो सईद अली शाह गिलानी साहब लड़ते थे, तो हमें मालूम है कि हम उन वोटों की हिफाजत के लिए क्या कुछ महीने लगते थे। अच्छा। कि वो सीट का ऐलान नहीं करते थे तो लोग उन पोलिंग बूथ्स पर तकरीबन 10-10 दिन गुजारते थे कि वो जब लिए जाएंगे तो उसको उस स्कूल या कॉलेज तक पहुंचाने तक के लिए आर्मी का प्रेशर होता था, गवर्नमेंट का प्रेशर होता था, लेकिन वो सीट किस तरह से लेते थे वो सोपोर के लोगों से पूछिएगा कि उस सीट की हिफाजत कितनी मुश्किल होती थी। इसकी तो आपको बेहतरीन मिसाल अभी मिली है, जब अभी हिंदुस्तान ने अपना जो में आज़ादी का दिन मनाया, तो अगर आपके पास वो वीडियोज़ मौजूद है उनको यहाँ पर बल्कि फैलाए, लोगों को बताए कि जम्मू से बच्चों को स्कूलों से गाड़ियों में बाहर कर लाया है, और वो कहते हैं कि हमें 500 रुपए भी दिए गए और हमें कहा गया कि आपको फलानी जगह झंडा लहराना। यही करते थे जहाँ दूर दराज इलाकों में लोग नहीं पहुँचते थे, यहाँ खुद वोट डालते थे, फौजी जाके डालते थे। उनकी खबर की फौजियों के साथ पोलिंग बूथ में घुस जाते थे और ठप्पे मार के, और 2 बजे से 3 पहले ही फॉर पलंग एरिया जो हमारे जो दूर दराज इलाके उनमें जाके, जैसे लद्दाख का है, गुरेज का है, बर्फबारी होती थी तो वो डाल के 4 बजे तो खत्म हो जाता था। 2 बजे ही पोलिंग कंप्लीट। कश्मीरी ये कहते हैं कि वो हमें बताया जाता था कि आपका वोट डल गया, आप चले जाए। तो ये चीज़ तो हमेशा हिंदुस्तान करता आ रहा है, लेकिन इस वक्त इसलिए नज़र आया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर मजबूत करने के लिए 2 कार्ड खेले थे। एक तो हिंदू कार्ड, जो पिसा हुआ हिंदू है, रियासत हिंदुस्तान के अंदर रहता है, वो बहुत गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे रहता है। यासिर, आपको नहीं अंदाज़ा है उनकी गुजर बसर कैसे होती। केले के छिलके के पीछे 100 बच्चे भागते हैं। जब आप दिल्ली के थोड़ा सा क्यों नहीं भागेंगे जब उनका इलेक्शन ही चोरी हो जाएगा? तो फिर उनके लिए रोटी का इंतज़ाम नहीं है। वो इस नारे के पीछे की हमारी रियासत हिंदुत्व का वोट जो है वो कैश हुआ है, लेकिन जो लिखा पढ़ा तबका था वहाँ का, जिसको लिबरल तबका कहते हैं, तो कितना मायूस होगा जब उन्होंने ये देखा होगा। देखिए उनकी आवाज़ में आपको 2 चीज़ों, हमारी एक लॉयर है उसके साथ हमारा बहुत अच्छा एज एन इंटरनेशनल NGO उनके साथ लिहाज़ान है। जब भी उसके साथ बात होती है कि आप लोग क्यों बोलते, कहते कैसे बोले, जो आपका हाल है वो हमारा हाल है, अरुंधति राय का हाल है। तो ये हिंदुस्तान ने ज़बान बंदी करके मकबूजा कश्मीर में, अब इसमें मुझे खदशा ही आता है, यहाँ इलेक्शन के ज़रिए वोट चोरी कराएगा, वहाँ अमेंडमेंट करा के रिकन्स्ट्रक्शन बिल ला के अपने लोगों को बिठाना है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये, उमर अब्दुल्ला अब क्या करेगा? क्या उसको ये नहीं छोड़ना चाहिए? अभी मौका है कि छोड़ दे, वाज़ह तौर पर सामने आए कि ये सारा कुछ जो इंडिया कर रहा है रियासत को ख़त्म करने के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन में तो वहाँ गवर्नर राज नहीं होगा। वही बात है ना, उनके मुंह को खून लगा हुआ है, उनको लत पड़ी हुई है। देखें उसका जो दादा था उसको उन्होंने इतनी तहकीर की, उसको वज़ीर आज़म से उठा के CM बनाया, बाप को भी देख लें, और उसके बाद फिर इसको टचलेस किस्म का CM बनाया। उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उनके लिए ये बेइज्जती आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन आप देखिए गवर्नर राज तो कम है, मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट से राज की तरफ जाएगा आहिस्ता से रियासत को, क्योंकि ये उसी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं जो कश्मीर के लिए उठ रही है। बिल्कुल ठीक है। फरानी साहब ज़रा फरमाइएगा कि दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में जब किसी इदारे के ऊपर क्रेडिबल डेटा के साथ इल्ज़ाम लगाया जाता है तो क्या उस इदारे के सरबराह का ये काम नहीं बनता कि वो अपना मनसब छोड़ दे और अपनी सीट जो है उससे रिज़ाइन कर दे,
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے یا ریئیکٹ کیا ہے, آئی مسٹ یوز دس ٹرمنالوجی, تو کیا اسے کرنا چاہیے تھا یا اسے کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ کا کمیشن بنا لیں اور وہ اس میں فیصلہ کر لیں, انکوائری کر لیں. وہ کہتا ہے کہ جی آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے, آپ اس کے اوپر اوتھ دیں گے, تب جا کے ہم مانیں گے, اسی ڈیٹے کے حوالے سے جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہے. یور ٹیک. اس میں انڈین جو سپریم کورٹ ہے, جو باقی لیگل سسٹم ہے, ان کی ہٹ درمی بھی ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ ان کا قانونی نظام, جوڈیشل نظام کمپلیٹلی ان کی گورنمنٹ رن کر رہی ہے. دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ کسی بھی کیس میں. جہاں الیکشن کمیشن کی بات آتی ہے تو الیکشن کمیشن کی اپوزیشن کو, جس طرح اب کشمیر کا ایشو ایک چل رہا ہے, اس طرح اپوزیشن بھی ابھی اپریسڈ ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح جارحیت سے چل رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن جس طرح, انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو انڈیا کا جو ہے انہوں نے بی جے پی کی بی ٹیم قرار دے دیا ہے. یہ ان کی بی ٹیم کام کر رہی ہے ان کے لیے. اب جب تک جو جس طرح سسٹم چل رہے ہیں, نہ اس میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل آ رہا ہے, نہ اس میں الیکشن کمیشنر جو پچھلے گزرے ہیں وہ کوئی اپنا بیان دے رہے ہیں, کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی اس میں نہیں آ رہا. اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہوتی جا رہی ہے, اور بلکہ ہوتی نہیں جا رہی, ہو گئی ہے. اور اس پہ نہ الیکشن کمیشن کوئی اپنا بیانیہ دے رہا ہے. ایون آپ اگر دیکھیں گے لاسٹ الیکشنز میں ایک یش نامی لڑکا تھا, اس کا مطلب باپ زندہ نہیں تھا, اس نے بیان دیا تھا ایک سوشل میڈیا کے تھرو. اس نے کہا کہ میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں, میرے باپ کا نام سے بھی ووٹ ڈالا ہے, میرے دادا کے نام سے بھی ووٹ ڈالا ہے, میرے پردادا کے نام سے بھی ووٹ ڈالا ہے. تو یہ تو وہاں پہ حالت ہے. 20,000 سے زیادہ ووٹ وہ فیک نکلے ہیں, جنریشن ووٹ ڈالے ہیں, 5 جنریشن ووٹ ڈال رہی ہیں ادھر. تو اب اس الیکشن کمیشن کا کوئی کیا ہی کر سکتا ہے. بٹ اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ کو ابھی انٹرنیشنلی پاکستان کا کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے انڈیا کی بطور ریاست, بطور حکومت اور بطور ادارے؟ بالکل نہیں رہے گی. میں اسی کے اوپر آپ سے بات آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے جو پاکستان کا اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ الیکشنز پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اس ٹائم جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے, جو وہ ابھی کر رہا ہے, پاکستان کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی اس کو, انڈیا کو, جہاں تک کشمیر کے ایشو کے علاوہ انڈیا کو جتنا وہ کر سکتا ہے قانونی طور پہ, اس کو یونائیٹڈ نیشن میں اور ہر فورم پہ جا کے اس کو کنڈیم کرے. صحیح ہو گیا. جی لون صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ووٹ چوری کیا گیا ہے, اب کتنا اثر پڑ گیا ہے مودی کے اوپر کہ وہ اپنی سیٹ کو چھوڑ دے اور اپنا جو ٹولہ ہے اس کا, یعنی اگر ہم بات کر لیں اجیت دوول کے حوالے سے, امت شاہ کے حوالے سے, راج ناتھ سنگھ کے حوالے سے, اب ان کی اپنی پوزیشنز کس حد تک کمپرومائز ہوئی ہیں؟ ہندوستان کا جو الیکشن کمیشن ہے, اگر آپ دیکھیں پچھلی الیکشن میں بھی اس پہ سبھی الزامات لگے دانتی کے, ریگنگ کے. تو وہی آر ایس ایس کا الیکشن کمیشن کے اندر ایک رسوخ رہا ہے, اس پہ وہاں شور شرابہ ہوا, اس پہ الزامات لگے, اور بل بورڈ پہ الزامات لگے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اب کوئی جمہوری ملک نہیں رہا. اس میں جو جمہوریت کا لبادہ ہو گیا تھا وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اگر آپ دور دراز علاقوں میں دیکھیں, وہاں ریگنگ ہوتی ہے, وہاں پر دھاندلی ہوتی ہے, اور ووٹ چوری کا وہاں بڑا عروج ہے دیہاتوں کے اندر, دور دراز علاقوں میں. یو پی کے اندر, بہار کے اندر بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا, الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن بھی دی, لیکن داد رسی نہیں ہوئی, کیونکہ آر ایس ایس کو جتانا تھا, بی جے پی کو جتانا تھا. تو یہ ریاست جو ہے چونکہ دھاندلی پہ یہ قائم ہوئی ہے, اس کا جو بیانیہ ہمیشہ سے رہا وہ جھوٹا بیانیہ, لوگوں کو بیوقوف بنانا, پھر اس کے ساتھ اپوزیشن کو دبانا. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مودی کوئی جو ہے نا وہ انسانیت کے ساتھ گھر چلا جاتا, وہ ریزائن دیتا, یا الیکشن کمشنر کے اندر تبدیلیاں لاتا, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ہر ادارے پہ آر ایس ایس کا مکمل اثر رسوخ ہے, تو لہٰذا اس الیکشن کمیشن کی جو ساکھ ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اور آج بھی جہاں ایک مطلب پھر اپوزیشن نے الزامات لگائے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ چیزیں حقیقت پہ مبنی ہے, اور ہندوستان میں اب آر ایس ایس اور سنگھ پریوار برسر اقدار ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی اور اقدار میں آئے, وہ نہیں چاہتے وہاں پر دوسری پارٹیاں رول کریں. تو لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں اس بدنیتی کے ساتھ اقدار میں بندہ آئے پھر وہ ریزائن کرے. تو مودی کی بنیادی اسی پہ کھڑی ہے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی چیزوں کو جنہیں لوگوں کے سامنے لاتا ہے, اس کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا جو بیانیہ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا اپنے تمام معزز مہمانوں کا,
آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ، شارٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔